کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ چرن سنگھ کے جاتے ہی میں نے معاملات پر غور کیا اور وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے صاحب خانہ سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں معذرت کی اور ٹرین کے ذریعے دہلی کی طرف چل دیے۔ ہم تینوں اس وقت خاصے معزز نظر آ رہے تھے۔ بادی النظر بھی یہی دکھائی دیتا تھا کہ ہم تینوں کوئی اعلیٰ افسر تھے۔ جسونت زیادہ پڑھا لکھا نظر نہیں آتا تھا، وہ بہرحال سینئر تھا۔ اسے سارے بھارت کا چپا چپا زبانی یاد تھا، گاڑیوں کے نام، ان کے اوقات، روانگی، راستے اور مشہور شہروں کے ہوٹل وغیرہ۔ جسونت نے ایک کلی کو نذرانہ دے کر فرسٹ کلاس کی 3 ٹکٹیں حاصل کر لیں اور تھوڑی دیر بعد ہم تینوں اپنی اپنی سیٹوں پر روانگی کے منتظر بیٹھے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد گاڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اس نے رفتار پکڑ لی۔ دوران سفر ہم دونوں اپنے ساتھی کو پاکستان پہنچانے کے لیے محفوظ سرحد ڈھونڈتے رہے، کیونکہ اس بات کا تو ہمیں بخوبی علم تھا کہ پنجاب سے سرحد عبور کرنا دانستہ خودکشی کرنے والی بات تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہاں فوجیوں کی خاصی تعداد موجود تھی، پھر اس خبر کے پھیلتے ہی تمام ایجنسیوں نے سرحد کے گرد اپنا جال بن لیا ہوگا اور ان کے چپے چپے پر نظر ہوگی۔ ہمارا ارادہ راجستھان یا سندھ کی طرف سے سرحد عبور کرنے کا تھا، اس لیے مجھ پر خاصی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ قریباً 3-4 گھنٹے کی مغزماری کے بعد بالآخر ہم نے راجستھان کی ایک اپنی دانست میں انتہائی محفوظ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اب ہم آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ دہلی تک ہم میں سے کوئی بھی بمشکل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سونے پایا تھا۔ ہم کپور تھلہ سے چندی گڑھ اور امبالہ ہوتے ہوئے کرنال سے گزر کر دہلی پہنچے تھے۔ یہ لمبا اور خاصا الجھا ہوا راستہ بھی جسونت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس طرح ہم مین لائن سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے اور جسونت کے پاس اپنا ذاتی پستول موجود تھا اور ہمارے نئے ساتھی نے آٹومیٹک پستول اپنے اسمگلر دوست سے حاصل کیا تھا۔ ہم نے اپنی دانست میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا تھا، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے دہلی جانے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو چکی تھی جہاں ہمیں چرن سنگھ کا بھائی چھوڑ کر گیا تھا۔ حادثہ یہ گزرا کہ ہمارے فرار ہوتے ہی وہاں سے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کا گزر ہوا جو معمول کی کارروائی کے مطابق گشت پر تھا۔ بس کے مسافروں نے شور مچایا اور تمام واقعہ کی اطلاع کر دی۔ کچھ لوگ چرن سنگھ کو پہچان گئے تھے، انہوں نے حملہ آوروں میں سے اس کی موجودگی کی نشاندہی بھی کر دی۔ دوسری طرف فرار کرایا جانے والا ملزم معمولی ملزم نہیں تھا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی نے وائرلیس کے ذریعے اس کے مندرجات سے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا، انڈین پولیس کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ یکلخت جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گئے، چند منٹ کے اندر ہی بھارتی خفیہ پولیس کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ چرن سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس سے کچھ اگلوا لینا خالہ جی کا کھیل نہیں تھا۔ انڈین سیکورٹی افسران نے اسے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا، لیکن زیادہ توجہ چرن سنگھ پر نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں پر دے رہے تھے۔ چرن سنگھ صرف دلیر اسمگلر تھا، سیاستدان تو تھا نہیں۔ پھر سکھوں کی روایتی بیوقوفی بھی آڑے آئی۔ اس نے فرار کے منصوبے میں اپنے 5-6 اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جنہیں ہمارے کپور تھلہ تک مرحلہ وار پہنچنے کا علم تھا۔ مزید پیش رفت ہوئی تو انڈین سینٹر انٹیلیجنس بیورو کے افسران کڑی سے کڑی ملاتے رات کے کپور تھلہ کے اس گھرانے تک جا پہنچے جہاں چرن سنگھ کا بھائی ہمیں لے کر پہنچا تھا۔ کیس اگر پولیس کے ہاتھوں تک ہوتا تو وہ لوگ گرداسپور کے ارد گرد ہی ٹکرے مار مار کر تھک جاتے، لیکن معاملہ چونکہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا اور انڈین آئی بی نے را فوجی انٹیلیجنس کی ہنگامی مدد حاصل کر لی تھی، اسی لیے انہیں اتنی کامیابی ہوئی۔ را کے افسران زیادہ تر کے جی بی کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جدید سائنٹیفک جاسوس نظام اپنائے ہوئے تھے۔ کپور تھلہ کے میزبانوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مہمان کون تھے۔ ان کے نزدیک تو ہم چرن سنگھ کے مہمان ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام تھے، اسی لیے ان کا ایک آدمی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑ گیا۔ اس نے شاید ہمیں ٹکٹ خریدتے دیکھ کر ہماری منزل معلوم کر لی تھی، یا پھر را کے چالاک افسران نے ٹکٹ کلیکٹر یا بلیک ٹکٹ بیچنے والے کلیوں سے ہماری منزل کا پتہ لگا لیا تھا۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ جب وہ کپور تھلہ اسٹیشن تک چلے آئے تھے تو ہماری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے کچھ زیادہ درد سر کا باعث نہیں بنا ہوگا۔ ہم الصبح دہلی پہنچے تھے۔ ٹرین دہلی اسٹیشن سے جب کچھ فاصلے پر ٹھہری تو اچانک ایک طوفان بدتمیزی آ گیا۔ فوج کے درجنوں مسلح جوانوں نے فرسٹ کلاس کے دروازوں پر قبضہ کر لیا۔ شدید سردی کی وجہ سے مسافروں نے دروازے بند کر رکھے تھے، وہ دروازوں کے باہر ہی لٹک گئے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ توقعات کے بالکل برعکس اچانک پیش آنے والی صورتحال نے ہمیں ڈگمگا دیا۔ میری طرح یقیناً میرے دونوں ساتھیوں کے دل بھی دہل گئے تھے۔
لیکن یہی ایک جاسوس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اب کنٹرول مجھے سنبھالنا تھا، دوسرے ہی لمحے میں تیار تھا۔ جسونت اور نیا ساتھی بھی سنبھل گئے۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جسونت نے جھکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے دہلی میں بچ نکلنے کی صورت میں دوبارہ ملنے کے لیے ایک مقام ملاقات طے کر لیا تھا۔ فوراً ہی ہمارا منصوبہ بھی ترتیب پا گیا۔ جیوندیاں دے میلے سجنوں، جسونت ہماری طرف مسکرایا۔ فی امان اللہ، میں نے اور دوسرے ساتھی نے سرگوشی کی۔ وہ ہم سے علیحدہ ہو کر بڑی پھرتی کے ساتھ ڈبے کے اندر ہی چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنی جیبوں میں رکھے پستول تھپ تھپائے اور ایک دوسرے کا ہاتھ گرمجوشی سے دبایا۔ پستول ہمارے پہنے ہوئے کوٹوں کی جیبوں میں منتقل ہو گئے تھے اور بوقت ضرورت ہم ان سے کوئی بھی کام لے سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو شہادت سے بھی سرفراز کر سکتے تھے، جو ہمارا آخری حربہ تھا۔ اپنی سیٹیں ہم نے چھوڑ دی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ڈبے کے پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھلنے والے دروازے سے آن لگے۔ اسٹیشن نزدیک آ جانے کی وجہ سے ڈبے میں خاصی ہلچل مچی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں تھا۔ چند منٹ کے لیے لوگوں نے سپاہیوں کی اس طرح اچانک ڈبوں میں دروازے سنبھالنے کا نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اب ان کو زیادہ فکر اپنی اور اپنے سامان کی تھی۔ اسٹیشن کے سگنل نظر آتے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اپنے تصور کی آنکھ سے ہم پلیٹ فارم کو گھیرے میں لینے والی پولیس کو دیکھ سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتے ہی میں نے دروازے میں لگے شیشے کو نیچے گرا دیا۔ باہر ہینڈل کو پکڑے ایک فوجی لٹکتا نظر آیا۔ کلفی جمانے کا ارادہ ہے کیا مہاراج؟ میں نے اس کے متوجہ ہوتے ہی کہا۔ اندر آ جائیے، کہتے ہوئے میں نے دروازہ کھلنے والا بولٹ بھی گرا دیا۔ نو تھینک یو، ہم ٹھیک ہیں، کوئی جاٹ نظر آتا ہے؟ اس نے میرے سوٹ بوٹ سے مروب ہوتے ہوئے کہا۔ پلیٹ فارم دوسری سمت ہونے کی وجہ سے اس طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ لوگوں نے دوسری سمت کے دروازے پر ساز و سامان سمیت یلغار کی ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی کانٹا بدل کر اپنی لائن پر آ رہی تھی اور چند سیکنڈ کے لیے ایک مرحلہ ایسا آتا تھا جب ایک خاص مقام پر ڈبے سے گرائی جانے والی چیز کا علم دوسرے ڈبے والوں کو سوائے ان لوگوں کے جو خاص طور سے اس طرف متوجہ ہوں نہ ہو پاتا۔ ہم اس لمحے کے نزدیک سے نزدیک تر ہو رہے تھے۔ میرے ساتھی نے مجھے اپنے اوپر اوڑھے کمبل کی اوٹ سے اس طرح چھپا لیا تھا کہ اندر سے میں کم از کم دیکھنے پر بھی نظر نہ آ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اپنے کوٹ کی جیب میں رکھے پستول پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود پسینے میں نہا گیا تھا اور میں اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اس لمحے کا منتظر تھا۔ میرے اعصاب تن گئے، گردن میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لمحہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ پوری قوت کے ساتھ باہر لٹکے فوجی کے سر پر پڑا۔ ڈبے کے پائیدان سے لیٹرین میں اسے منتقل کرتے ہوئے ہمیں بمشکل آدھا منٹ ہی لگا تھا۔ تمام سواریاں پلیٹ فارم کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے دھڑ نکالے باہر کو لپک رہی تھیں۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ڈبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم کے نزدیک پہنچ رہی تھی اور ہمیں قطار اندر قطار بھارتی فوج کے جوان بخوبی مخالف سمت میں نظر آ رہے تھے۔ دروازے سے باہر لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا اس سمت میں کسی ڈبے کے پائیدان پر کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب بھی غالباً ڈبوں کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں بڑی پھرتی سے نیچے اترے اور پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھڑی ایک مال گاڑی میں چھلانگیں لگاتے داخل ہو گئے، پھر اسی ڈبے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بھارتی سیکیورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو نظروں میں رکھے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ آگے آگے میں تھا اور پیچھے ہمارا نیا ساتھی۔ اچانک جیسے ہی زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے، موت اپنا بھیانک جبڑا کھولے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زمین پر گھٹنے ٹکائے پوزیشن لیے بھارتی پولیس کا سپاہی ہمارے سامنے تھا۔ ہالٹ، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ فرنٹ، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ وہ چونکا اور دوسرے ہی لمحے میری زوردار لات اس کے بازو پر پڑی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر اچھلی اور میرے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اگلا لمحہ اس پر قیامت ڈھا گیا۔ میں نے پوری قوت سے رائفل کا دستہ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ رائفل پرے پھینک کر ہم دوبارہ بھاگنے لگے۔ اس اثناء میں کچھ لوگوں نے جو چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخوں پکار نے سیکیورٹی حکام کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ اب ہمیں واضح طور پر اپنے تعاقب میں آنے والوں کے نعرے اور قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسٹیشن پر رش چونکہ زیادہ تھا، اسی لیے ابھی تک اس پلیٹ فارم کے لوگ جس پر ہم بھاگتے بھاگتے آن پہنچے تھے صورتحال کو سمجھ نہ پائے تھے۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم نے رفتار کم کر لی اور بجائے بھاگنے کے ہم تیز تیز چل رہے تھے۔
بچنے کی بظاہر تو کوئی صورت ممکن نہیں تھی، لیکن اسے معجزہ ہی جانیے کہ اس پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ ہم نے اسے تائید غیبی جانا اور چند سیکنڈ کے بعد ہم دونوں اس ٹرین کے ایک خالی ڈبے میں اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی حد تک ہم ضرور محفوظ ہو گئے تھے، لیکن خطرہ بدستور منڈلا رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے ساتھی کی جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس بھاگ دوڑ میں میرا ساتھ دے سکتا، لیکن اسے اکیلا چھوڑنا بزدلی ہوتی جس کا کم از کم میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بھاگتے ہوئے جہاں اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، وہاں میں اپنے ساتھی کے متعلق بھی سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کم از کم بھاگنے کی مصیبت سے نجات مل جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سانسیں درست کرنے کا موقع ملا تو ہم نے اسے غنیمت جانا۔ ابھی بمشکل ہم نے اپنی حالت پر قابو ہی پایا تھا کہ ٹرین کے بریک چیخنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے دل اچھل کر حلق میں اٹک گئے۔ گاڑی ابھی اسٹیشن کی حدود سے نکل کر بمشکل پہلے سگنل کے قریب پہنچنے والی تھی۔ شاید اسے سگنل ڈاؤن نہیں ملا تھا۔ ہم ریلوے اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی کے بریک لگنے کا احساس ہوا، میں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے دروازے کے نزدیک کر لیا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی پر اعتماد نظریں اس کے عزم کی غماز تھیں۔ مجھے یوں دکھائی دیا جیسے بھارتی سیکیورٹی اپنی طاقت اور انتظامات سمیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ٹرین رکتے ہی بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی نیچے اتر گئے۔ ہم اسٹیشن کی حدود سے باہر تو تھے، لیکن یہاں لوگوں کا آنا جانا ابھی زیادہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ٹرین کے رکنے پر لوگوں کے مختلف تبصرے سنتے سنتے ہم اسٹیشن کی مخالف سمت کو آہستہ آہستہ کھسک رہے تھے۔ ہم معمول کی رفتار سے چل رہے تھے تاکہ کسی کو ہم پر شبہ نہ ہو سکے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع سڑک ہماری جائے پناہ تھی۔ یہاں سے مختلف سواریاں گزر رہی تھیں۔ دہلی کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ ابھی ہم سڑک سے کچھ فاصلے پر تھے کہ فوج کے 2 ٹرک اسٹیشن کی سمت سے آتے دکھائی دیے۔ دونوں ٹرک اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم تھرا کر رہ گئے۔ فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ ہمارے علاوہ سڑک کے نزدیک اور کوئی نہیں تھا اور ہم ٹرین کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے۔ کوئی بیوقوف شخص بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہمارا تعلق ٹرین کے مسافروں سے ہے۔ اور تو کچھ نہ سوجا، ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدلا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ ٹرین کی طرف چل دیے۔ ٹرک جوں جوں نزدیک آتے جا رہے تھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے ساتھی کو ایک تدبیر سوجی۔ وہ ریلوے لائن کے نزدیک اگی قدرتی گھاس کے قریب پیشاب کے بہانے بیٹھ گیا، اور یہی عمل میں نے بھی دہرایا۔ آنے والوں نے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرنے کے ریلوے لائن کے متوازی اپنا سفر جاری رکھا، اور گاڑی کے انجن کے قریب پہنچتے ہی دونوں ٹرک رک گئے۔ درجنوں جوان چھلانگیں لگاتے باہر کو لپکے۔ وہ اس طرح گاڑی کی طرف رائفلیں تانے بڑھ رہے تھے جیسے اس پر حملہ کرنے جا رہے ہوں۔ ہم انہیں نظر نہیں آئے تھے، یا انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ تو ہم نہ کر سکے، لیکن اپنی طرف سے ان کی غفلت کو میں نے تائید غیبی جانا۔ میں نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا اور سڑک کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب میں قریباً 10-12 گز دور چلا گیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ ٹرین کے مسافروں میں سے یا آنے والے فوجیوں میں سے کوئی ہماری حرکت کا نوٹس نہ لے۔ دھڑکتے دل اور ڈگمگاتے قدموں سے ہم کسی نہ کسی طرح سڑک پر پہنچ ہی گئے۔ میں نے وہاں کسی سواری کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک نزدیکی راستے کا رخ کیا۔ قریب ہی ایک مندر سے بھجن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فوجیوں نے بڑے منظم طریقے سے ٹرین کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان کے کچھ افیسر مختلف ڈبوں میں ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور ہم ان کی پہنچ سے دور مندر کے نزدیک اپنی خستہ حالی کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہمارا اندر جانا مناسب ہے یا اسی طرف سفر کرتے رہنا۔ تو ویوز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔